السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ 5-6 سال سے یہ بات اٹھی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے اندر یہ محمد حنیف نے ناخلف جانشین نے شرک کا انجیکشن دے کے جماعت کو مشرک بنا دیا اور پھر ٹکڑوں کے اندر بانٹ دیا۔ جتنے گروہ ان کے اندر سے نکلے ہیں وہ سارے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کے ایمان عقیدے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 5 سال کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے وہ ماحول پیدا کر دیا اور میری اس بات کو سچ ثابت کر دیا کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اگر اصلی کوئی ساتھی ہیں اس موقف کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں تو صرف وہ ہماری جماعت ہے۔ الحمدللہ میں ارشد کرم لائی بول رہا ہوں اور میں پوری طرح اس بات کو ثابت کر رہا ہوں۔ دیکھیے، محمد حنیف صاحب نے ڈاکٹر صاحب کی ان باتوں کا بالکل انکار کیا جس میں ڈاکٹر صاحب نے ثابت کیا کہ یہ لاہو کی ضمیر جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، وخروا لہو سجدہ جو سورہ یوسف 100 نمبر آیت کے اندر آیا ہے، اور پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا تھا۔ یہ سجدہ تعظیمی نہیں تھا یوسف علیہ السلام کو، یہ سجدہ شکر تھا جو اللہ کو کیا گیا۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے فتویٰ بھی لگایا کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو اس طرح پھر تفسیر کی محمد حنیف نے اور سعید احمد نے، اور گویا ثابت کر دیا انہوں نے کہ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی نہیں ہیں۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جو بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان روایتوں کے مطابق اگر مان لیا جائے کہ نبی علیہ السلام نے مٹا کے خود لکھ دیا پھر یہ معجزہ ہوگا، تو یعقوب علی نے اس کا انکار کر دیا، معجزہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو اس نے ڈاکٹر صاحب کی بات ماننے کی بجائے اپنی چلائی۔ اسی طرح دائیو گروپ اور اختر بیگ نے بھی کہ جو اگر کوئی غلطی سے بھی اپنے کسی بہن بھائی کی قبر پر بندہ چلا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کافر و مشرک ہو جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر عثمانی کہتے ہیں کافر و مشرک نہیں بلکہ گناہ گار ہے، کیونکہ عام قبرستان اس کو جانا چاہیے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اگر وہ قبرستان جا کے کسی صرف ایک مومن رشتہ دار یا بھائی یا دوست کی دعا کرتا ہے تو یہ سنت کے خلاف ہے، تو لہٰذا اس انداز سے گناہ گار ہے۔ تو لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ پھر جو یہ گروہ یعقوب کے گروہ سے نکلا، یہ بدر صاحب کے بیٹے اور فیاض محمود کی چھتری کے اندر، انہوں نے بھی اب ڈاکٹر صاحب کے اس سوال و جواب کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھا، اور فیاض محمود کی یہ کیسٹ لیک ہو گئی جو وہ اپنے امیر عبید الرحمن صدیقی کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ یہ جو سوال و جواب ہیں ڈاکٹر صاحب کے جو لٹریچر کے اندر نہیں ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ گروپ بندیاں ہوئی ہیں، لہٰذا میں ان کو اپنے سر نہیں لیتا۔ پہلے کہتا ہے میں ان کو آن نہیں کرتا ہوں، پھر ان کو سمجھا رہا تھا کہ ہم ان کو آن نہیں کر سکتے ہیں اور یہ ہم اپنے سر نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ بات جب ان کی پکڑی گئی تو بعد میں کہنے لگے نہیں میں نے وہ دوسروں کے بارے میں کہا تھا، حالانکہ اسی کے بارے میں کہا تھا جس بندے سے بات کر رہے تھے، ان کے اپنے ساتھی ہیں پرانے، حالانکہ ڈاکٹر عثمانی کے وہ ساتھی ہیں ضمیر صاحب جو لٹریچر پرنٹ کیا کرتے تھے، یعنی کاتب ہاتھ سے لکھا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کی کتابیں، بعد میں کمپیوٹر کا دور آیا تو پھر انہوں نے کمپیوٹر سے کرنا شروع کر دیا۔ بزرگ ساتھی ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی مخلص اور اس دعوت کے ساتھ بہت ہی لگاؤ ہے ان کو۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ انہی سوال و جواب کے بارے میں کہہ رہا تھا جو میں نے کمپوز کیے ہیں، تو لیکن اب وہ اس سے انکاری ہو گیا، کہتا نہیں میں یہ طویلیں کر رہا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر کہ جس کو وہ اپنے سر نہیں لے رہا تھا، ذمہ داری نہیں لے رہا تھا، سر درد مان رہا تھا، ارشد کرملائی نے اس کو اپنے سر لیا ہے، اور جن باتوں کو فتووں کو یہ محمد حنیف نے نہیں مانا، ارشد کرملائی نے ان کو مانا ہے، اور جن چیزوں کو یہ دائیو اور اختر بیگ نہیں مان رہے ہیں، جس انداز سے ہم ان کو اپنے سر لے رہے ہیں، یعقوب علی جس بات کو نہیں مانتا ہے ہم اس کو مان رہے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کے مطابق ہیں، حدیث کے مطابق ہیں۔ اور جن چیزوں کو سوال و جواب کو خاص کر عبید صدیقی اور فیاض محمود اپنے سر نہیں لے رہے ہیں، ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں، میں ان کو اپنے سر لیتا ہوں، اور بڑی عزت کے ساتھ اور فخر کے ساتھ اپنے سر لیتا ہوں، کیونکہ یہ علم کا خزانہ ہے ڈاکٹر صاحب کے سوال و جواب، سمندر ہے گویا، یقین کیجئے مجھے پوری دنیا کی دولت سے زیادہ عزیز ہیں یہ۔ ایک سوال جواب اگر کہیں سے مجھے مل جائے اور اس کے بدلے میں اگر کوئی مجھے کہے کہ پوری دنیا کی دولت لے لو اور یہ اس سے دستبردار ہو، کہہ دو کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو میں پوری دنیا کی دولت کو
ٹھوکر سے پھینک دوں گا اس علم کے مقابلے میں۔ تو لہٰذا یہ ڈاکٹر صاحب کے جو سوال و جواب ہیں، جس کو انہوں نے اپنے سر نہیں لیا ہے، میں اس کو پرنٹ کروا رہا ہوں الحمدللہ اپنے پلیٹ فارم سے، اور پوری ذمہ داری اس کو لیتا ہوں، پوری طرح اس کو اپنے سر لیتا ہوں الحمدللہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر اور میرے ساتھیوں کے اوپر کہ یہ بات آج ثابت ہو گئی کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں تو صرف یہ ایک گروپ ہے 100%، باقی سب کے اندر پرابلم ہے۔ 2 گروپس کے اندر تو بالکل شرک آ گیا، محمد حنیف اور سعید احمد کے گروپ کے اندر تو شرک آ گیا، اور باقی یہ جو دوسرے ہیں یہ کہیں نہ کہیں انکار کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے یہ بغض رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے زیادہ اپنے آپ کو عالم دین سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے سوال و جواب دیے ہیں وہ نہیں، بلکہ جس طرح یہ سوال و جواب دیں گے اس طرح۔ اور پھر انہوں نے اپنی ایک مولویوں کی کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے جو کسی نہ کسی مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں، کہتے ہیں یہ مدرسوں کے مولوی جو ہیں نا، یہ مل کے فیصلہ کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے ان سوال و جواب کا کیا مطلب ہے، اور یہ مانے جائیں یا نہ مانے جائیں، یا ان کو آن کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ فیصلہ کریں گے۔ تو ہم ان کی باتوں کو بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اصل میں ان کو قدر ہی نہیں ہے، انہوں نے ایمان کی نہیں قدر کی ہے، انہوں نے توحید کی نہیں قدر کی ہے، انہوں نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ اس انداز سے یعنی اللہ کی رحمت ہی نہیں سمجھا ہے جو اس دور میں اس انسانیت کے اوپر یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے، رد شرک اور کفر بالطاغوت کے ساتھ غیر نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت اٹھائی ہے، اور ہمارے لیے یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ انشاءاللہ اس کو جاری رکھا جائے گا چاہے کچھ ہو جائے، اور یہی جماعت ہے چاہے تھوڑے سے ہی، لیکن انشاءاللہ آگے جا کے یہی جماعت غلبہ پکڑے گی، اور انشاءاللہ جوگ در جوگ ابھی سے لوگ کچھ آنا شروع ہو گئے ہیں، آہستہ آہستہ ان سب گروپوں سے نکل کر انشاءاللہ ساتھی ہماری طرف آئیں گے۔ مخلص جو بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں میرے بھائیوں، میں آپ کو بلا رہا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم ہے، صحیح مخلص لوگوں کا پلیٹ فارم ہے، یقین کیجئے، اور ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی لان تان کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے، ہمیں کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے صرف وہ قیمتی ہیرا ہے جو ایمان خالص کے ساتھ محبت رکھتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ سواری کرے ہم رکاب تھامیں، اور جو اپنی چلانے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو ذرا بڑا بننے کی کوشش کرے، اور اس کو اگر شرم آتی ہے یہ چیزیں اپنے اون کرتے ہوئے، سر لیتے ہوئے، تو اصل میں تو یہ کہوں گا ان کا سر اس قابل ہی نہیں ہے، یقین کیجئے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری لیتے، اتنے بڑے علم کو اپنے اوپر اٹھاتے، ان کا سر اس قابل نہیں تھا، لہٰذا یہ بالکل ریجیکٹڈ لوگ ہیں، یہ چلے ہوئے کرتوس ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ کوئی خیر نہیں ان کے اندر، یہ آپس میں بھائیوں کو ملنے ہی نہیں دیتے ہیں، تو ان کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔